سبحان اللہ. کوئی امام بول نہیں سکتا کہ میں سجدے کرواتا ہوں. کوئی امام بول نہیں سکتا کہ میں جماعت کراتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا سجدہ کروانا جب تک بندہ تجھے سجدہ نہیں لیتا. اللہ کے حکم سے بندہ سجدہ کرتا تھا. اس نے فرمایا اے لوگوں یا ایھا الذین آمنو اللہ کے رسول میرے محمد کا کہنا مانو اے ایمان والے, کیونکہ تیرے رب نے تو اس سے کبھی کچھ بات کی ہی نہیں ہے. باقی اللہ رسول صرف رسول سے بات کی ہے میں نے. اب میرا رسول جو بولے وہی کہتے. اور رسول نے فرمایا کہ میرا رب چاہتا ہے اسے سجدہ لیتا ہے. تیری نماز کی قبولات تیرے ہاتھ میں ہے. تجھے پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چلے گا یا رسول اللہ؟ سجدے کا پتہ اللہ کو ہے. سجدے کا پتہ اللہ کو ہے. کیا پڑھتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ سبحان ربی العظیم بولا ہے کہ نہیں بولا؟ سجدے کا معلوم نہیں کیا ہے. پوری نماز کا پتہ تجھے چلے گا. تو اسے کہتا ہے سجدے کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں نماز کا پتہ چلتا ہے. بھائی میرے بھائی سن رہا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو صبح کی نماز قائم کرے اور تجھے جوہر کا موقع مل جائے تو کہنا فجری قبول ہے. سبحان اللہ. اور جوہر کے بعد تجھے عصر کا موقع مل جائے تو کہنا جوہر قبول ہو گیا. سبحان اللہ. اور عصر کے بعد مغرب مل جائے تو کہنا عصر قبول ہو گئی. مغرب کے بعد عشاء مل جائے تو کہنا اب میری مغرب قبول ہو گئی. اور پھر عشاء کے بعد جو تجھے فجر مل جائے تو کہنا عشاء کی بھی قبول ہو گئی, قرات کی عبادت کا ثواب بھی قبول ہو گیا. رب چاہے تو. اور اللہ نے فرمایا میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو سجدے سے کوتاہی نہیں کرتا. اس کو سجدے پہ سجدے کراتے رہتا ہوں. اور جس کے سجدے میں روک لیتا ہوں وہ نام تو ہوتا ہے محمد رفیق, وہ نام تو ہوتا ہے دلاور, وہ نام تو ہوتا ہے مراد, مسلمان کے نام ہے, لیکن سجدے کا موقع نہیں ہے تو نام تک ہی رہ گیا. سجدے کا موقع تو اللہ اس کو دے گا جس سے اللہ راضی ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس کو سجدے کا موقع ملتا ہے. اور جب سجدہ بندہ ایسا کرتا ہے اللہ اس کو اپنے عابدوں میں گن لیتا ہے. گن لیتا ہے عابدوں میں گن لیتا ہے کہ یہ اب میرے نیک بندوں میں سے ہے. نہیں کوئی معبود اس نے صرف میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کری, میرے سامنے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرا, اور میرے سوا کسی کی اس نے سنی نہیں ہے. اس نے صرف میری ہی سنی ہے. وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ میں کہ میرا نبی بولتا رہا اور یہ میری سنتا رہا, کیونکہ یہ میرے لائق نہیں تھا سننے کا. میں نے محمد کو بصر بنا کر اس کو لائق بنا. جب تو میری سن تیرے بیچ میں نے ایک بنا کے رکھا جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اگر یہ میرا محمد نہ ہوتا تو رب کو نہیں جان سکتا, رب کے سجدے کو نہیں پہچان سکتا تھا, رب کے نام کو لیوا نہیں رکھتا. اللہ کے نام کو لینے کے لائق بھی بنا ہے تو امی میرا محمد مصطفیٰ کو بھیجا. تم ان پڑھوں کے اندر بھیجا میں نے میرے محمد کو. میرے محمد کو ان پڑھ نہیں بولا, جبکہ امی الفاظ کا عربی کے اندر ہوتا ہے ان پڑھ. ہاں بھائی ہاں ان پڑھ ہے. میرا نبی ان پڑھوں میں آیا ان پڑھ بن کر, ان پڑھوں میں آیا ان پڑھ بن کر. پر وہ ان پڑھوں میں کیسا آیا کہ اس نے تمہاری ہر ہاں میں ہاں رکھی, اور جب اس کو اللہ نے نوازا عزیز الحکیم حکمت والا بنایا. جب حکمت دی اللہ نے اطیع اللہ اطیع الرسول, اے میرے محبوب میری اطاعت مان. جب نبی کو اللہ نے اطاعت کرنا چالو کری تو بڑا حکمت کے ساتھ دیتا ہوں. اب تیرا بول تیرا نہ رہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب تیرا بول محمد مصطفیٰ یہ رب کا بول ہو گیا. اب جو بھی بولے گا اور رب بولتا ہے. کیسے محمد مصطفیٰ بولتے ہیں اور رب بولتے ہیں؟ بھائی قرآن خود لکھتا ہے عزیز الحکیم, میں حکمت والا ہوں. جو میرا عابد بندہ ہوتا ہے, جو میرا دوست ہوتا ہے, خوف علیہم, جو میرا خوف کھاتا
ज़बान बनता हूँ, मैं उसके कान बनता हूँ, मैं उसके पेड़ बनता हूँ, मैं उसके हाथ बनता हूँ, मैं उसका जिस्म बनता हूँ। एक आम इंसान आबिद बन जाता है जो सहाबी भी नहीं है, ताबी भी नहीं है, नबी भी नहीं है, एक वली बन जाता है अल्लाह का, तो अल्लाह उसके हाथ बनता है, पाँव बनता है, कान बनता है, आँख बनता है। तो ये मोहम्मद तुम तो नबी के हाथी हो, तुम्हारा क्या बना? या नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तुम्हारे उम्मती का हाल इतना बड़ा रब ने कर दिया, हिकमत के साथ उसको आबिद बना दिया, उसका दर्जा वलीउल्लाह के इतना बड़ा कर दिया कि अल्लाह खुद हाथ पैर बन जा रहा। तो नबी तुम्हारा मंजर क्या होगा? तो फरमाते मिंबर में खड़े होके साहबा में रात के अंदर रब को देख कर आया। साहबा में तो इसको वालों ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल तुमने मेराज में ये देखा? अल्लाह को भी देखा। अल्लाह को कैसा दिखता है? मिंबर में खड़े होकर नबी फरमाते हैं ये मोहम्मद जैसा दिखता है। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह या तौफीक, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे सोच लेना वही आबिद है, वो सच्चाई पे चलेगा, वक्त पे चलेगा। जो आज की पोजीशन के अंदर बहुत से नमाजी हैं, बहुत से लीले पीले छापे वाले हैं, बहुत से तुम्हारी मीज़ दाढ़ी झब्बे वाले हैं, लेकिन हक पे नहीं है। क्या नहीं है? हक पे होते हैं, कसम मुज़्ज़िल जलाल की, हक पे होते हैं। तो किसी को वलीउल्लाह की दरगाह पे जाने के लिए, वलीउल्लाह की जाने दरगाह पे मन्नत रखने की जरूरत ना पड़ती। किसी औलिया की बारगाह में जाने के लिए मन्नत रखनी ही पड़ती है, नहीं पड़ती। किसी दवाखाने में जाके किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कोर्ट कचहरी में जाके किसी के सामने हाथ जोड़ने की खबर नहीं पड़ती। क्यों? उसका सर जब सजदे से जुड़ा हो तो किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। किसी की मन्नत रब से जुड़ी हो तब किसी गैरुल्लाह से मदद लेने की जरूरत ना पड़ती। बहरहाल वलीउल्लाह के तौर पे जा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसे मन्नत की जरूरत नहीं पड़ती। छोकरा सिर्फ उसको यूं बोलते हैं, मौला तेरे नेक बंदे की बारगाह में आके खड़ा हूँ, इसके वसीले से तू मुझको इसके रास्ते पे चला दो, मेरे गुनाह को माफ कर दे। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह उसके बदले से वली मदद दे देता। मौला अली मदद दीजिए, गौसा आजम मदद दीजिए, गरीब नवाज मदद दीजिए। अलमदद बोलते हैं ना, गौसा आजम मदद करने आने वाले हैं, ना मौला अली मदद करने वाले आने वाले हैं, ना हसन मदद करने वाले आने वाले हैं। अल्लाह इनके नाम को अजीजुल हकीम इतना बुलंद बनाकर रख दिया, अलीउल अजीम। क्यों? अजीजुल हकीम खुद है हिकमत वाला, तो इन्होंने अलीउल अजीम करके इनको हिकमत दे रखी है, इनको बुलंद बना दिया है। तो इनके नाम के सदके में काम को अंजाम अल्लाह ही देता है। तुमने अली को पुकारा हिंदुस्तान में बैठकर, तुमने पुकारा अली को हिंदुस्तान में पुकार, बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी आल औलाद पे सलाम चले गया। वो सलाम पहुंचा कौन गया है? तेरी आवाज में ताकत नहीं हो चली जाए, वो आवाज को पहुंचाने वाला रब खुद है। तेरी क्या ताकत को पहुंचा दे? तेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि बाजू के दिलवाल को पार कर दे तेरी आवाज। ये तो मेरा रब का हिकमत है, करम है, उसकी तौफीक है कि हमने सलाम पढ़ा और मेरे रब ने सलाम दरूद को बैत और नबी की बात कहकर पहुंचाया। पहुंचाने वाली जात वाहिद अल्लाह की, देने वाली जात खाली अल्लाह की। इंसान आबिद बन जाए, सच्चा बन जाए, अल्लाह के सामने सुजूद सच्चा करता हो जाए, कसम मुज़्ज़िल जलाल की, वाहिद उसको मोहब्बत फिर हो जाएगी सिर्फ रूह से। किससे? हाँ, अपने जिस्म से मोहब्बत छोड़ देगा, अपने खाने से मोहब्बत छोड़ देगा, अपने लिबास से मोहब्बत छोड़ देगा, अपनी बीवी से मोहब्बत छोड़ देगा, वाहिद और रूह से मोहब्बत करेगा मोहम्मद मुस्तफा से। कुरान के काबिल बन जाएगा, वो कुरान को दिल में संभाल लेगा, कुरान को नहीं छोड़ेगा। कुरान को जिसने समझ लिया, सच्चे को जिसने समझ लिया, वही रूह मुकम्मल है, वही आबिद है। रूह को जिसने समझ लिया वो आबिद है। ये जिस्म लज्जात मांगता है, लज्जात मांगता है। किसकी मांगता है? कभी बेटी को प्यार से करने की, कभी माँ से प्यार करने की, कभी औरत से प्यार करने की, सब तरीके अलग अलग से प्यार करने की लज्जात मांगता है। और रूह को इतना गुमान, इतना दरूद सलाम में लगा दे, इतना दरूद सलाम में लगा दे कि
روح جب بھی سانس لے جسم سانس لے وہ تو کچھ اور ہے، روح سانس لے تو محمد مصطفیٰ۔ قرآن میں کوئی بھی جگہ پہ تسلیماً تسلیمہ کیا لکھا ہے؟ تسلیماً تسلیمہ 2 مرتبہ یہ الفاظ، سلام بھیج، زیادہ سے زیادہ بھیج، کیا بول دیا؟ سلام بھیج، زیادہ سے زیادہ بھیج۔ نماز 5 وقت کی فرض کری ہے، نماز 5 وقت کی فرض، ٹھیک ہے؟ حج سال میں 1 مرتبہ، قربانی سال میں 1 مرتبہ، انسان مر گیا تو اس کی برسی سال میں 1 مرتبہ، وہ مر گیا تو دفنانا اس کو 1 مرتبہ اٹھانا نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سلامن تسلیمن تسلیمہ۔ اے میرے بندے اگر میری توفیق تجھے مل جائے، تو نہیں پڑھ سکتا، تو نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، جب تک اللہ توفیق نہ دے دے۔ اللہ تجھے بولتا ہے، مجھے بولتا ہے میری توفیق تجھے مل جائے، اسلام میں تو داخل ہو جائے، مومن بننا چاہے، ولی بننا چاہے، مجھ سے ملنا چاہتا ہے، سلامن تسلیمن تسلیمہ، کثرت سے صرف سلام بھیجنا، میرے نبی پر کثرت سے سلام بھیجنا، تیرے کثرت سے سلام بھیجنے کے صدقے میں تجھے سلامتی کر دوں گا، نہ جسم فنا ہونے دوں گا، نہ بال فنا ہونے دوں گا، تیرے جس بدن سے کپڑا چھو جائے اس کا فن کو سڑنے نہیں دوں گا، اور تیرے بازو میں کوئی گنہگار آ جائے اس کی بھی بغاوت میں کر دوں گا۔ میرے نبی پر سلام تو بھیج، تو نہیں جانتا وہ سلام کیسا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سلام کی سنت بھی اللہ کی ہے۔ سب سے پیارا دین اسلام، اللہ کا پسندیدہ، اور اللہ نے فرمایا اے لوگو میرے محبوب کا کہنا مانو، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تم نہیں جانتے یہ سلام میرے رب کی سنت ہے۔ جب بھی رب مجھے دیکھتا نوری کے اندر، میں سیڑھی میں تھا، اللہ مجھ سے سلام کرتا، میں سیڑھی میں تھا، صرف میں اور وہ تھے، تب وہ مجھ کو سلام کرتا تھا۔ رب کہتا السلام علیکم ایھا النبی، ایک غیب کی خبر رکھنے والے سلامتی ہو۔ پہلے بولتا سلامتی ہو یا ایھا النبی، تو اول نبی ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر والا، تو تجھے خبر ہے میری، کیونکہ اللہ کو وہاں غیب کس کو بتانے کا، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، السلام بولا پہلے، پھر بولا نبی، اس پر سلامتی ہو گئی، اللہ نے خود سلامتی کر دی۔ بندہ سلام کرتا 10 نیکی ملتی ہے بھائی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو رب کر کتنے ملے، رب سے تو نیکی سے لینا دینا ہی نہیں، لیکن رب کی سلامتی تو بہت بڑی ہوتی ہے۔ رب جس کو سلام کرتا ہے نا وہ بکر بنتا ہے، رب جس کو سلام کرے وہ بکر صدیق ہے، اور جس کو سجدے میں رب دکھ جائے ولی ہے، اور جو رب کے الفاظوں سے محبت کر لے 30 پاروں سے تو عثمان غنی ہے۔ توفیق اس کی ہو، کس کی؟ رب کی ہو۔ بس دل میں خالی مجھ رکھو کہ مولا میں جیسا بھی ہوں تجھے ماننے والا ہوں، تیرے سامنے سر نہیں جھکے گا، وہ سر کس کام کا میرے جو ہر در میں ڈوب جائے، صرف یہ سر جھکے گا، واحد رب تیرے پاس جھکے گا، اور کسی کا نہیں جھکے گا۔ بڑی سلام اللہ